بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اعظام، یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب المرجب کا مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور 7واں مہینہ ہے۔ اس رجب المرجب کی مناسبت سے میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آج بیان کروں گا۔ ایک قول کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوا، یہ محیر العقول واقعہ جو چند لمحے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ پہنچایا، اور چند لمحے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلایا۔ ایک محیر العقول اور حیران کر دینے والا واقعہ ہے۔ یہ معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا، اور یہ معجزہ اللہ کے نبی کو کیوں عطا کیا، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ ایک سال ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا کہ یہ غم کا سال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، جو ہر دکھ درد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارا بنتی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کے انتقال ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دے دیا، غم کا سال۔ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غمگینی اور بے چینی اور پریشانی کو دیکھ کر سہانا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کو رہانا گیا کہ فرش پہ میرے محبوب غمزدہ ہے، پریشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے، ان کے غم کو دور کرنے کے لیے، پریشانی سے دور کرنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگینی کو خوشیوں سے تبدیل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پہ بلایا، اور عرش پہ بلا کر وہاں ہم کلامی ہوئی، راز و نیاز کی بات ہوئی۔ قرآن نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم بہت ساری اپنی نشانیاں دکھلائیں گے ان کو۔ جیسا کہ ہم لوگ محاورے میں بولتے ہیں کہ جب بچہ زیادہ رونے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، تو ماں باپ بولتے ہیں ان کی آب و ہوا تبدیل کرنی چاہیے، یعنی کہیں رشتہ دار کے یہاں لے جانا چاہیے تاکہ ان کی آب و ہوا تبدیل ہو، اس کی بے چینی اور پریشانی کم ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرش سے عرش پہ اٹھایا اور ان غمگینی اور بے چینی کو ختم کیا۔ بہرحال میرے محترم بزرگ و دوستو، میں نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس قرآن کریم کی آیت میں بہت سارے نکات ہیں، بہت ساری باریک باتیں ہیں۔ میں ان میں سے ایک باریک نکات آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، اور وقت رہا تو انشاءاللہ پورے سفر جو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے مکہ مکرمہ بیت اللہ
مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے 7 آسمان اور ہر آسمان پر نبی سے ملاقات ہوئی، اس کو تفصیلاً میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے آپ حضرات اس آیت پر غور کیجیے جو میں نے خطبہ کے بعد تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندوں کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ معراج نصیب ہوا، اللہ نے فرش سے عرش پہ بلایا، یہ جسمانی معراج نہیں ہے بلکہ یہ روحانی یعنی خواب میں یہ معراج اللہ کے نبی کو ہوا۔ حالانکہ یہ قول درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج ہوا، 20 معراج، لیکن آج میں جس معراج کی بات کر رہا ہوں وہ معراج خواب میں نہیں ہے بلکہ روح مع الجسم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوا۔ اس کی بہت ساری دلیل ہے، احادیث بھی ہے، قرآن کریم کی آیات بھی ہے۔ میں احادیث کو دلیل میں پیش نہیں کر سکتا، ابھی وقت بہت کم ہے، اس لیے میں جو قرآن کریم کی آیت کا سلیکشن کیا اسی سے وہی دلیل ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے عرش پہ لے جا رہے ہیں تو قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے، اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس پر ہی غور کر لیجئے تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی دلیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ وہ دلیل یوں ہے کہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی، لفظ سبحان پر آپ غور کیجئے، تعجب اور استعجاب کے لیے آتا ہے، عرب لوگ استعمال کرتے ہیں۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندوں کو۔ تو یہاں جو اللہ تبارک و تعالی لفظ سبحان استعمال کر رہے ہیں یہ تعجب کے لیے ہے، یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا مظہر اسی وقت بن سکتا ہے جبکہ یہ معراج جسمانی ہوا ہو، ورنہ تو خواب میں جب یہ معراج ہوا تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو لفظ استعجاب یعنی تعجب والا لفظ استعمال فرمایا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کی قدرت کاملہ حکمت بالغہ کا مظہر اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب یہ معراج اللہ کے نبی کو جسمانی ہوا۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ حضرات سے یہ کہوں کہ میں آج مکہ گیا تھا، وہاں جا کر طواف کیا، پھر مدینہ گیا، روضہ اطہر پہ گیا اور مسجد نبوی میں گیا، میں آپ حضرات سے صبح یہ کہہ رہا ہوں کہ کل میں گیا تھا، گزشتہ کل گیا تھا، پھر یہ کہنے کے بعد آپ لوگوں کے اندر ایک تعجب سی کیفیت پیدا ہوگی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ صبح کو یہ بیان کر رہے ہیں اور کل کی بات کر رہے ہیں کہ کل میں مکہ گیا، مدینہ گیا، یہ سب بیان کر رہے ہیں۔ تو میں نے فوراً یہ کہا کہ بھائی میں خواب میں گیا تھا مکہ مدینہ۔ تو اس میں آپ حضرات کے ذہن و دماغ میں کوئی شکن اور آپ کے اندر کوئی تعجب کا کوئی حرکت آپ کے جسم میں نہیں پایا جائے گا۔ کیوں؟ جانتے ہیں کہ خواب میں کہیں سے کہیں بھی انسان جا سکتا ہے، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ میں روح مع الجسم یعنی میں خود بیداری کی حالت میں مکہ مدینہ گیا تھا تو یہ تعجب کی بات ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر خواب میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو عرش پہ بلاتا تو اللہ تبارک و تعالی یہاں تعجب کا لفظ استعمال نہ فرماتا، کیونکہ تعجب کی کوئی بات ہی نہیں تھی اگر خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہو۔ اور دوسری دلیل قرآن کریم کی اس آیت کے اندر دوسرا جملہ
سبحان الذی اسرا بعبدہ، لفظ عبد کا استعمال فرمایا۔ آپ جانتے ہیں لفظ عبد کا مطلب بندہ، غلام، اور یہ بندہ جو انسان ہوتا ہے، انسان پر اطلاق اسی وقت ہوتا ہے جب کہ جسم مع روح ہو۔ بندہ اسی کو بولتے ہیں جس کے اندر جسم بھی ہو اور روح بھی ہو۔ ان دونوں چیزوں کے مرکب، دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام بندہ ہے۔ صرف جسم کا نام بندہ نہیں ہے، یا صرف روح کا نام بندہ نہیں ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے، اس کو کوئی وہ انسان سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر جب آپ اس کے گھر جاتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ فلاں کہاں گیا، فلاں کہاں ہے، بلکہ ڈائریکٹ آپ یہی کہتے ہیں کہ مردہ کہاں ہے، لاش کہاں ہے، میت کہاں ہے۔ کیوں؟ اس سے ایک چیز جدا ہو گئی، وہ روح جو تھی وہ جدا ہو گئی، اب وہ انسان سے خارج ہوگی۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہماری بہت ساری روحیں اب بھی لوح محفوظ میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جو روحیں نکالی تھی اللہ نے، وہ ترتیب وار اب بھی لوح محفوظ میں ہے، اور وہ ترتیب وار جب وقت ہوتا ہے، متعین آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مادر رحم میں اس کی باڈی تیار کرتے ہیں۔ میاں بیوی کے ذریعے سے سب سے پہلے مادر رحم میں باڈی تیار ہوتی ہے، اور پھر اس روح کو اللہ ایک فرشتے کے ذریعے سے اس عالم ارواح سے مادر رحم میں منتقل فرماتے ہیں۔ پھر 9 ماہ بعد اسی جسم کو عالم دنیا میں منتقل فرماتے ہیں، پھر عالم دنیا سے عالم برزخ قبر میں، اور پھر میدان محشر میں، آخرت میں۔ گویا کہ ہم اور آپ کی یہ منزل نہیں ہے، منزل نہیں ہے، ہم اب بھی سفر پر ہیں، عالم ارواح سے مادر رحم میں، مادر رحم سے عالم دنیا میں، عالم دنیا سے عالم برزخ، اور وہاں سے پھر عالم آخرت اور جنت و جہنم کا فیصلہ ہو کر منزل مقصود ہمارا وہاں ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، میں بتلا رہا تھا کہ انسان جو بولتے ہیں عبد، غلام، بندہ جو بولتے ہیں، وہ روح مع الجسم دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ صرف جسم کا نام یا صرف روح کا نام انسان نہیں ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بعبادہ لفظ استعمال فرمایا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندوں کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اب آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ عبد کا لفظ جسم مع روح دونوں کے مجموعے کو بولا جاتا ہے، ہم کیسے مانیں؟ اس دلیل پر بھی دلیل دیجیے۔ ایک ہوتا ہے محقق جو مسائل کو دلائل سے ثابت کرتا ہے، اور ایک ہے مدقق جو دلائل کو بھی دلائل سے ثابت کرتا ہے، اس کو مدقق بولتے ہیں۔ اب ایک دلیل ہو گئی کہ عبد جو لفظ استعمال فرمایا اللہ نے، وہ روح مع الجسم دونوں کے مجموعے کو بولا جاتا ہے۔ اب آپ اگر آبجیکشن کریں گے، اعتراض کریں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ روح مع الجسم دونوں کے مجموعے کو عبد بولتے ہیں، تو دوسری جگہ اللہ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے بارے میں، جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکل جاؤ، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ وہ میرے بندے کو راتوں رات لے کر نکل جائے۔ آپ حضرات اس واقعے کو جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے، صرف روح کو لے کر نکلے تھے یا روح مع الجسم یعنی پورے جسم کے ساتھ لے کر نکلے تھے؟ سب کی زبان پر یہی جملہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے، وہ روح مع الجسم یعنی بیداری کی حالت میں لے کر نکلے تھے۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ جو اللہ نے بعبدہ لیلا من المسجد الحرام استعمال فرمایا ہے، یہ واضح دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جسمانی معراج نصیب ہوا تھا. یہ دلیل قرآن کریم کے اندر خود موجود ہے. یہ تو جسمانی دلیل معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی ہونے پر دلیل ہے. اور اسی لفظ عبد پر ایک باریک نقطہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اشارہ فرمانا چاہتے ہیں اس باریک نقطے کی طرف، اور ایک بہت بڑے مسئلے کو واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا. اصل میں قرآن کریم کے ایک لفظ کے اندر اتنی گہرائی ہے، ایک لفظ کے اندر اتنی باریک نقطے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کریم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے سادہ لوحی انداز میں جواب دیا تھا کہ قرآن کریم اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ 8-10 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے. لیکن مشکل بھی اتنا ہے کہ 1400 سال سے علماء کرام اس کی گہرائی میں غوطہ لگا رہے ہیں، لیکن اس کی تہ تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا. تو میرے محترم بزرگ دوستو، لفظ عبد سے ایک مسئلہ واضح ہوا کہ اللہ کے نبی کی کو جو معراج نصیب ہوا ہے وہ جسمانی ہونے پر دلیل ہے. اور دوسرے ایک باریک نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو بالکل باریک بات ہے، ذرا توجہ کی ضرورت ہے، بغیر توجہ کے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. میرے محترم بزرگ دوستو، وہ باریک نقطہ کیا ہے؟ وہ باریک نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو عزت دی، عظمت دی، ان کا تقدس اور عظمت بیان کیا. جب ہم نے کسی نبی کو کوئی عظمت دی تو لوگوں کا ہاضمہ اتنا کمزور اور اتنا خراب ہے کہ انہوں نے اس کی جنس ہی بدل ڈالی. عزیر علیہ السلام کو اللہ نے عزت دی، یہودی نے کیا کر دیا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے. عیسیٰ علیہ السلام کو عزت دی، مقام دیا. بنی اسرائیل نے کیا کہہ دیا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور عرب کے جہالا نے، یہودیوں نے فرشتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو عزت دی تو جنس بدل دی اور کہا کہ اللہ کی بیٹی. اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو مخاطب کر کے اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں اور بتلانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، مجھے پتا ہے کہ تمہارا ہاضمہ بڑا کمزور ہے، تمہارا ہاضمہ بڑا خراب ہے. میں اپنے محبوب کو چند لمحے میں فرش سے اٹھا کر عرش پہ لے آ رہا ہوں. اور یہ قابل تعجب بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دونوں جگہ پر لفظ عبد استعمال فرما رہے ہیں. جب لے جا رہے ہیں تب بھی فرما رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندوں کو، اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی. اور جب وہاں لے گئے، وہاں لے جا کر بھی لفظ عبد ہی استعمال فرما رہے ہیں. وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، مجھے جو کچھ باتیں کرنی تھی میں نے کر لی، جو کچھ مجھے وہی کرنی تھی میں نے کر لی، جو کچھ مجھے کہنا تھا، راز و نیاز کی بات کرنی تھی، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، میں نے اپنے بندے سے کر لی وہ باتیں، وہ راز و نیاز کی باتیں کر لی. اب فرش سے لے جا رہے ہیں تب بھی لفظ عبد سبحان الذی اسری بعبدہ، اور جب وہاں لے گئے وہاں بھی فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اصل یہ بتلانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، ہو سکتا تھا اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کے کتنے القاب ہے، کتنے القاب ہے.
کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، کہیں سراجا منیرا، داعیا الی اللہ، ہزاروں القاب اللہ کے نبی کے اللہ تبارک و تعالی استعمال کر سکتے تھے، رسول بھی، محمد بھی، کچھ بھی استعمال کر سکتے تھے، کوئی القاب، لیکن لفظ عبد استعمال فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی. وجہ کیا ہے؟ اللہ کو پتا تھا، اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ میں نے پہلے انبیاء کو جب عزت دی تو انہوں نے اس کی جنس ہی بدل ڈالی. اب میں اپنے محبوب کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ لے آ رہا ہوں، کہیں ان ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کا ہاضمہ خراب نہ ہو جائے اور آگے چل کر یہ کہنے نہ لگ جائے کہ یہ محمد اللہ کا بیٹا تھا، اللہ کا بیٹا ہے، اس لیے اپنے پاس بلا کر باتیں راز و نیاز کی بات کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو واضح انداز میں یہی کھول کر بیان کر دیا ہے. لوگوں، میں جسے لے آ رہا ہوں وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، وہ میرا بندہ ہے. بعبدہ لیلا، بعبدہ لیلا، وہ میرا بندہ ہے، میرے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، مجھے رکوع کرتا ہے، مجھے سجدہ کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، میرے ایک اشارے پر چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باریک نقطے کو بیان کیا اس لفظ عبد کے اندر کہ لوگوں، کہیں آگے چل کر تمہارا ہاضمہ خراب نہ ہو جائے اور تم اللہ کے نبی کو یہ کہنے نہ لگ جاؤ کہ اللہ کا بیٹا ہے، کہ اللہ نے عرش پہ بلایا تھا ملاقات کے. یہ باریک نقطے. معراج کا واقعہ تو شروع بھی نہیں ہوا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے مسجد حرام اور وہاں سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان سے ہر ایک نبی سے ملاقات، اور پھر وہاں لِنُرِیَهُ مِنْ آیاتنا، وہاں چند نشانیات کا دکھلانا. یہ تمام تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کروں گا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.